روس میں سمندر کے کنارے ایک بوڑھا ماہی گیر رہتا تھا۔ وہ مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کیا کرتا۔ سمندر کے کنارے ہی ایک اونچی چٹان پر اس کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ بوڑھا بہت ہی نیک اور صابر تھا، لیکن اس کی بڑھیا بہت لالچی اور چڑچڑے مزاج کی تھی۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کی عادت ہی ایسی ہوتی ہے کہ اپنے موجودہ حالات پر انہیں صبر نہیں ہوتا، ان کی زندگی روتے چلاتے ہی گزرتی ہے۔ اس بڑھیا کی عادت ایسی ہی تھی۔ بیچارہ بوڑھا ماہی گیر دن بھر آندھی طوفان میں سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑتا، اور شام کو جب مچھلیوں سے بھری ہوئی ٹوکری لے کر گھر آتا تو وہ بڑھیا اس کا بوجھ اتارنے اور جال سکھانے میں مدد دینے کے بجائے اسے جلی کٹی سناتی۔ وہ اسے کہنے لگی کہ میں پورا دن کام کرتی رہتی ہوں اور تم سمندر کے کنارے بیٹھے مزے کرتے رہتی ہو، بس دن بھر میں اتنی ہی مچھلیاں پکڑی ہیں، معلوم ہوتا ہے تمہیں جال ڈالنا ہی نہیں آتا۔ بیچارہ بوڑھا اپنی بڑھیا کی بک بک سننے کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ اس کی بات کو انسنی کر کے کھانا کھا کر خدا کا شکر ادا کرتا اور سو رہتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے سمندر میں مچھلی پکڑنے کو جال ڈالا، لیکن کوئی بھی مچھلی جال میں نہیں آئی۔ نا امید ہو کر جب وہ جال سمیٹنے لگا تو اسے جال کچھ بھاری معلوم ہوا، لیکن مچھلی اس میں کوئی دکھائی نہ دیتی تھی۔ پورا جال کھینچنے کے بعد جب اس نے اسے کھولا تو اس میں سے ایک پیاری اور خوبصورت سی سنہری مچھلی نکلی۔ بوڑھے ماہی گیر نے اسے اٹھا لیا اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سنہری مچھلی ہوش میں آ کر بولی، بوڑھے بابا تم مجھے چھوڑ دو، میں سمندر کی راجکماری ہوں۔ اگر تم رحم کر کے مجھے چھوڑ دو گے تو تم مجھ سے جو مانگا کرو گے تمہیں دے دیا کروں گی، تمہاری سب غریبی دور کر دوں گی۔ بوڑھے ماہی گیر کو ننھی سنہری مچھلی پر رحم آ گیا اور اس نے اسے سمندر میں چھوڑ دیا۔ سنہری مچھلی لہروں پر کھیلتی ہوئی اپنے راج محل میں واپس آ گئی۔ وہاں اس کی سہیلیاں اور باندیاں گھبرائی ہوئی اس کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ شہزادی کی خیریت سے واپس آنے پر راج محل میں خوب دھوم دھام سے جشن منایا گیا۔ سب سہیلیوں نے مل کر خوب گیت گائے، ساری سہیلیاں خوب ناچیں۔ ادھر شام کو جب بوڑھا ماہی گیر خالی ہاتھ گھر پہنچا تو اس کی بڑھیا نے اسے بہت برا بھلا کہا۔ جب اس کے غصے کا ابال نکل گیا تو بوڑھے نے اسے سنہری مچھلی کی بات بتائی۔ بڑھیا اس وقت لکڑی کی ایک ٹوٹی نان میں کپڑے دھو رہی تھی۔ اس نے چڑھ کر کہا، اوہ یہ تو سب جھوٹی باتیں ہیں، میں تو جب جانوں گی جب تم لکڑی کی ایک نئی ناند ہی اس سے مانگ کر لا دو۔ دوسرے دن بوڑھے نے سمندر کے کنارے جا کر پکارا، اے سنہری مچھلی تم کہاں ہو، ذرا میری بات سن جاؤ۔ بوڑھے کا اتنا کہنا تھا کہ رحم دل سنہری مچھلی لہروں میں کھیلتی اٹکیلیاں کرتی ہوئی فوراً وہاں پہنچی۔ اسے دیکھ کر بوڑھا 3 بار اس کے آگے زمین کو چھو کر ادا بجا لایا اور بولا، اے سمندر کی راجکماری، میری بڑھیا کو لکڑی کی ایک نان چاہیے، اس کی خواہش پوری ہوگی۔ یہ کہہ کر سنہری مچھلی غائب ہو گئی۔ گھر آ کر بوڑھے نے دیکھا کہ پرانی ناند کی جگہ شیشم کی لکڑی کی ایک بڑھیا نئی ناند رکھی ہوئی ہے۔ بوڑھے نے سنہری مچھلی کا بار بار شکریہ ادا کیا، لیکن وہ بے صبر بڑھیا اس سے خوش نہ ہوئی۔ وہ نفرت سے بولی، لکڑی کی ناند کون سی بڑی چیز ہے جس کے لیے تم 10 بار شکر ادا کر رہے ہو؟ کل تم اسے جا کر کہنا کہ اس جھونپڑی کے بدلے ہمیں ایک بڑھیا مکان چاہیے۔ دوسرے دن صبح اندھیرے ہی اس نے بوڑھے کو بغیر کچھ کھلائے پلائے سمندر کے کنارے بھیج دیا۔ بیچارے بوڑھے ماہی گیر نے وہاں آ کر پھر پکارا، اے سمندر کی راجکماری تم کہاں ہو، میری بات سنو۔ سمندر میں لہریں اٹھیں اور ان پر بل کھاتی ہوئی سنہری مچھلی آ پہنچی۔ بوڑھے نے اپنی ٹوپی سے 3 بار زمین کو چھوا اور بولا، اے میری سنہری مچھلی، میری بڑھیا کو اس جھونپڑی میں رہنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے، اسے ایک اچھا اور پکا گھر چاہیے، اس کی خواہش پوری ہوگی۔ یہ کہہ کر سنہری مچھلی غائب ہو گئی۔ گھر آ کر بوڑھے نے دیکھا کہ ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کی جگہ ایک بڑھیا مکان کھڑا ہے۔ اس میں کھانے پینے اور رہنے کے سب ساز و سامان ہیں۔ صحن میں گائے بندھی ہے، گھر کے آس پاس مرغیاں دانہ چگ رہی ہیں، چاروں طرف اناج کے کھیت لہلہا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بوڑھا بڑھیا سے بولا، اب تو ہم ایک اچھے کھاتے پیتے کسان کی طرح سکھ سے رہیں گے، بھلا اب ہمیں کس بات کی کمی ہے۔ خیر بوڑھے نے کچھ دن تو چین سے بسر کیے، لیکن وہ بے صبر بڑھیا اپنے موجودہ حالات سے کبھی خوش ہونے والی نہ تھی۔ اسے یہی پچھتاوا تھا کہ اس جھونپڑے کے بدلے ایک بڑی حویلی کیوں نہ مانگ لی۔ وہ سوچنے لگی کہ ایک کسان عورت کی طرح مجھے اپنا سب کام خود ہی کرنا پڑتا ہے، کھیتوں کی دیکھ بھال، گائے کی خدمت، گھر کا دھندا، یہ کیا تھوڑا کام ہے؟ کسانوں سے تو رئیس اچھے ہیں، انہیں کچھ محنت تو نہیں کرنا پڑتی۔ اس لیے اس نے ایک دن اپنے بوڑھے سے پھر کہا، میں محنت مزدوری کی اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں، اب میں بھی رئیسوں کی بیویوں کی طرح شان و شوکت سے رہنا چاہتی ہوں۔ اس لیے تم جا کر سنہری مچھلی سے کہو کہ مجھے حویلی، نوکر چاکر اور سکھ کے سب سامان سے مالا مال کر دے۔ یہ سن کر بیچارہ بوڑھا ماہی گیر پھر سمندر کے کنارے آیا۔
ہچکچاتے ہوئے اس نے پھر سمندر کی راجکماری کو پکارا۔ اس بار سمندر میں زیادہ اونچی لہریں اٹھیں۔ وہ سنہری مچھلی ان پر سوار ہو کر آئی۔ بوڑھے نے فوراً 3 بار جھک کر پھر سلام کیا اور بولا، اے میری رحم دل راجکماری، میری بڑھیا اب رئیسوں کی طرح سکھ اور آرام کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے۔ اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ یہ کہہ کر سنہری مچھلی پھر غائب ہو گئی۔ گھر آ کر بوڑھے نے دیکھا کہ اس کے مکان کی جگہ ایک عالی شان بڑی سی حویلی کھڑی ہے۔ اس کے کمرے خوب سجے ہوئے ہیں۔ 8-10 نوکر نوکرانیاں بڑھیا کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کوئی اس کے بال سنوار رہی ہے، کوئی آئینہ لیے کھڑی ہے، ایک باندھی پوشاک لیے کھڑی ہے، دوسری کے ہاتھ میں نئے جوتے ہیں۔ میز پر طرح طرح کے کھانے رکابیوں میں چنے ہوئے ہیں، تجوریوں میں دھن دولت اور زیور بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر بوڑھے نے سنہری مچھلی کا دل ہی دل میں بار بار شکریہ ادا کیا، لیکن اس قدر دھن دولت پا کر بڑھیا کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر اپنے بوڑھے کو جلی کٹی سنانے لگتی، جیسے اس گھر میں یہ کسر ہے، یہ کمی ہے، یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، تمہاری سنہری مچھلی کو اس بات کا دھیان ہی نہیں رہا، وہ فلاں چیز دینی بھول گئی۔ بیچارہ بوڑھا چپ چاپ اپنی بڑھیا کی بکواس سنتا رہا۔ اسے اس کی بیوقوفی پر ترس بھی آتا، لیکن وہ کچھ کہہ کر زیادہ جھگڑا بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن بڑھیا کو سیر کرنے کا شوق چڑھایا۔ اس نے اپنے نیک شوہر کو گھوڑا گاڑی جوت کر لانے کا حکم دیا۔ بیچارے بوڑھے نے گاڑی جوت کر دروازے کے سامنے لا کر کھڑی کر دی۔ اس شریر بڑھیا کے بیٹھتے ہی گھوڑے بہت اچکنے لگے، لیکن نیک بوڑھے کے راز سنبھالنے پر وہ بے حس و حرکت چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ بڑھیا کے حکم دینے پر بوڑھے نے گاڑی ہانک دی۔ دور تک سیر کر کے جب بڑھیا واپس آئی تو گھر آ کر بوڑھے پر اور بھی برسی۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر سیر کرنا پسند نہیں کرتی، کیونکہ سڑک پر دھول اڑتی ہے، اور جس طرح لوگ رانی کو جھک جھک کر سلام کرتے ہیں اسی طرح لوگ میرے سامنے نہیں جھکے۔ میں ایسی گھٹیا زندگی پسند نہیں کرتی۔ تم کل ہی جا کر اپنی سنہری مچھلی سے کہنا کہ وہ مجھے مہارانی بنا دے۔ بیچارہ بوڑھا اپنی بوڑھیا کی ہٹ درمی سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ سنہری مچھلی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہاں نہ جانے میں بوڑھے کی خیر نہ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مچھلی سے کچھ مانگے بغیر واپس آنے پر بوڑھیا اسے گھر میں نہ گھسنے دے گی۔ بوڑھے نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی سنہری مچھلی کو پکارا، سمندر میں بھاری طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ لہروں نے سمندر کی سطح کو تہہ بالا کر دیا۔ موسلادھار پانی برسنے لگا۔ بوڑھا اس آندھی طوفان میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھیانک گڑگڑاہٹ ہوئی اور کالی کالی گرجتی ہوئی لہروں پر چڑھ کر سنہری مچھلی آ پہنچی۔ اس نے آ کر راجکماری کی طرح شان سے پوچھا، بوڑھے بابا، اب مہارانی بننے کے بعد بھی کیا تمہاری بڑھیا کی کوئی خواہش باقی رہ گئی ہے؟ بوڑھے نے زمین پر 3 بار جھک کے سلام کر کے ڈرتے ہوئے اپنی بڑھیا کے غرور بھری خواہش کہہ سنائی۔ یہ سن کر سمندر غصے میں آ کر گرجنے لگا۔ لہروں نے گڑگڑاہٹ کی اور سنہری راجکماری تخت کے ساتھ غائب ہو گئی۔ کچھ جواب نہ پا کر بوڑھا چپ چاپ محل کی جانب واپس آیا تو وہاں کے بدلے ہوئے رنگ ڈنگ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نہ وہاں محل تھا، نہ نوکر نوکرانیاں، ان کی جگہ وہی پرانی جھونپڑی تھی اور وہی ٹوٹی ناند۔ بے صبر بڑھیا بیٹھی اسی ٹوٹی ناند میں کپڑوں پر صابن لگا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بوڑھا ماہی گیر ایک فلسفی کی طرح بولا، بے صبر انسان دنیا میں کبھی سکون نہیں پا سکتا، غرور کا سر نیچا ہو کر ہی رہتا ہے۔ مصر کے جنگل میں ایک شہزادہ چند بکریاں چراتا اور ان سے حاصل ہونے والے دودھ اور جنگل کے پھلوں پہ گزارا کرتا۔ وہ تھا شہزادہ، مگر نہ تو اس میں شاہوں والا غرور تھا اور نہ ہی وہ جاہ و جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، روکھی سوکھی کھاتا، بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کی نیک چلنی کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیات اپنے رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں محو تھا کہ اس نے دیکھا کہ غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے اور نہ ہی سمجھ رہا ہے۔ اور پھر وہ زار و کتار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا اور گدھے سے چند باتیں کرتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا۔ چند روز یہی معاملہ رہا۔ جب رحم دل شہزادے سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا اور وہ یہ گتھی سلجھانے میں ناکام رہا تو بالآخر درخت کی اوٹ سے باہر آ گیا اور لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیرے اس طرح بلک بلک کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان سامنے پا کر اور شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا۔ ہر طرح کا عیش اسے میسر تھا، مگر اس دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا
کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا، اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا، انہیں ذلیل و رسوا کرتا۔ پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا اور میری دور کی ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا تھا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اسی رات سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے اور وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، اور وہ ضعیف عورت پوری رات اس طرح طوفان کا مقابلہ کرتی رہی اور میرے بیٹے کو ذرا رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا اور گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور و تکبر کرنے سے نہ روکا اور برائی کی طرف بڑھتا ہوا اس کا کوئی بھی قدم نہ روکا، اور اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پر لاد کر بیچنے لے جاتا ہوں، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا ہے۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا، مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ اب میں اپنی اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے۔ شاید وہ میری مدد کر سکے، وہ مجھے مل جائے، میں اس سے معافی مانگوں گا، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کی آنسو پونچھتے ہوئے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بہت رحیم ہے۔ اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر کر بلک بلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی، قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رام کہانی شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چل بسی۔ پھر جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کے گشت پر تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں اس کی محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گڑتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کے آنسوں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اس لمحے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک راجا تھا جس کے صرف ایک ننھی سی لڑکی تھی۔ راجکماری گوری چٹی تھی، اس کے بال سنہرے اور گھنگریالے، آنکھیں نیلی اور گال گلابی تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا اسے پیار کرنے لگتا۔ قدرتی طور پر اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کئی لوگ خواہشمند تھے، لیکن جو عورت اس راجکماری کی نگہبان تھی وہ کسی کو اس کے پاس بھٹکنے نہ دیتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ راجکماری کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔
ایک دن نگہبان عورت کے دماغ میں ایک خیال آیا اور وہ راجا کے سامنے جا کر کہنے لگی مہاراج، آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے بہت سے لوگ خواہش مند ہیں۔ یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ کسے چنا جائے اور کسے چھوڑا جائے۔ اس جھمیلے سے بچنے کے لیے میرے دل میں ایک خیال آیا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں یہ خیال آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ راجا نے کہا، میں بھی یہی بات سوچتا رہتا ہوں۔ جو کچھ بھی ہو تم اپنا خیال ظاہر کرو۔ وہ کہنے لگی، راجکماری کے لیے ہم زمین کے نیچے ایک بہت خوبصورت محل بنوائیں۔ اس محل کے باغ میں جانے کے لیے سیڑھیاں ہوں، جہاں سیڑھیاں ختم ہوتی ہوں وہیں لوہے کا ایک چور دروازہ ہو۔ اس محل میں جانے کا صرف یہی ایک دروازہ ہوگا۔ جو لوگ راجکماری سے شادی کرنے کے لیے آئیں، ان سب کو 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ وہ سیڑھیوں سے ہو کر راجکماری کا پتہ لگائیں۔ جو اس مہلت کے اندر راجکماری کا پتہ نہ لگا سکے، اسے تیسرے دن شام کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ راجا کو یہ ترکیب بہت پسند آئی۔ نگہبان عورت کو بھی اس سے بہت ہی خوشی ہوئی اور وہ اس بات کا انتظار کرنے لگی کہ راجا اس محل کو بنوانے کا اسے حکم دے۔ راجا نے جب اس عورت کو سامنے کھڑا پایا تو بولا، جاؤ وہ محل بنوا دو۔ وہ عورت چلی گئی اور فوراً ہی اس نے راج اور بڑھئی بلا کر اس کام کو شروع کروا دیا۔ دن رات کام جاری رہا اور 40 دن کے اندر سب کچھ بن کر تیار ہو گیا۔ اب راجکماری کو اس محل میں بھیج دیا گیا۔ ہر روز کئی نوجوان آتے، ہر ایک کو 3 دن کی مہلت دی جاتی۔ جب 3 دن گزر جاتے تو ان کا سر کاٹ دیا جاتا۔ نگہبان عورت کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی کیونکہ وہ طبیعت کی بہت ظالم تھی۔ اتنے لوگوں کے سر کاٹ لیے گئے کہ اس عورت نے ان کے سروں سے وہاں ایک مینار بنوا دیا۔ پڑوس کے ایک ملک میں بھی یہ خبر پہنچی۔ وہاں کے راجا کے 3 بیٹے تھے۔ ایک دن سب سے بڑے بیٹے نے راجا سے کہا، مہاراج، میں چھپی ہوئی راجکماری کا پتہ لگانے کے لیے عہد کر چکا ہوں۔ میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا اور اس سے شادی کروں گا۔ راجا نے بہتیرا سمجھایا کہ بیٹا اس کام سے باز آؤ، لیکن وہ نہ مانا۔ راجا اس کو جتنا سمجھاتا رہا، راجکمار کی ضد اتنی ہی بڑھتی گئی۔ آخرکار جب راجا نے دیکھا کہ وہ کسی طرح ماننے والا نہیں تو سفر کی تیاری شروع ہو گئی۔ راجا نے لڑکے کو دھوم دھام سے رخصت کیا اور کچھ دور تک راجا اور 2 راجکمار بھی بڑے راجکمار کے ساتھ گئے۔ راجکمار نے جا کر راجکماری کے باپ سے کہا، میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ راجا بولا، بیٹا تم ابھی کم عمر ہو اور تم نے دنیا بہت کم دیکھی ہے۔ اس ضد کو چھوڑ دو۔ کتنی ہی اور راجکماریاں ہیں اور ان میں سے کئی میری بیٹی سے اچھی بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ میری بیٹی کو کہیں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اگر تم اس جھگڑے میں پڑے تو 3 دن میں اسے ڈھونڈ نکالنا ہوگا، اور اگر تم اسے ڈھونڈ نہ سکے تو شرط یہ ہے کہ تمہارا سر کاٹ دیا جائے گا۔ اس پر نوجوان راجکمار بولا، جو پیدا ہوا ہے وہ تو ایک دن مرے گا ہی۔ جو میری تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، پھر ڈر کیسا؟ اس لیے میں نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ میں اس ارادے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس دن تو راجکمار آرام کرتا رہا، لیکن اگلے دن سے اس نے راجکماری کی تلاش شروع کی۔ 3 دن تک وہ ڈھونڈتا رہا، لیکن جب تیسرے دن کی شام تک بھی وہ راجکماری کو ڈھونڈ نہ سکا تو اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ 3 دن تک وہ ڈھونڈتا رہا، لیکن جب تیسرے دن کی شام تک بھی راجکماری کو ڈھونڈ نہ سکا تو اس کا سر کاٹ دیا گیا اور سروں کے مینار میں ایک اور سر بڑھ گیا۔ جب کچھ مدت گزر گئی اور بڑا راجکمار واپس نہ آیا تو منجلے راجکمار نے راجا سے کہا، پتا جی، اب میں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے جاؤں گا۔ راجا بولا، بیٹا تمہارے بھائی کا سر اس وقت سروں کے مینار میں رکھا ہوگا۔ معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اگر کامیاب ہو جاتا تو ہمیں خبر مل جاتی۔ اس پر منجلے راجکمار نے کہا، میں بھی اسی کام پر جاؤں گا جس کام پر میرے بھائی گئے تھے۔ راجا نے منجلے راجکمار کو سمجھایا، لیکن وہ نہ مانا۔ آخرکار جب راجا نے دیکھا کہ وہ کسی طرح نہیں مانتا تو اس نے اس طرح اس کو بھی رخصت کیا۔ منجلا راجکمار اسی طرح 3 دن تک ڈھونڈتا رہا۔ آخرکار ناکام ہونے کے باعث اس کا سر بھی سروں کے مینار میں پہنچ گیا۔ جب کئی دنوں تک منجلا راجکمار واپس نہ آیا تو چھوٹا راجکمار بھی راجا سے رخصت لے کر اس جگہ پہنچا۔ رستے میں ایک شہر آیا جہاں وہ ایک سونار سے ملا۔ اس کو راجکمار نے سونے سے بھری ہوئی 2 بوریاں دیں اور کہا، جلدی سے اس سے سونے کا ایک بکرا بنا دو۔ یہ بکرا اتنا بڑا ہو کہ میں اس کے اندر چھپ سکوں، باقی سونا تم اپنے پاس رکھ لو۔ سونار اس بات سے بہت خوش ہوا اور اس نے فوراً کام شروع کر دیا۔ اگلے دن صبح تک سونے کا بکرا تیار ہو گیا۔ راجکمار اس کی کاریگری دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس سے کہا، اب ایک کام کرو کہ اس بکرے کو لے جاؤ اور راجکماری کے باپ کو دے دو۔ اس کے بعد وہ خود سونے کے بکرے کے اندر گھس گیا اور سونار مزدوروں کو بلوا کر اسے لے چلا۔ راجا کو اطلاع دی گئی کہ ایک آدمی آیا ہے جو راجکماری کو سونے کا ایک بہت ہی شاندار بکرا پیش کرنا چاہتا ہے۔
جب راجا نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، کسی نہ کسی طرح راجکماری کا دل تو بہلانا ہی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ سونے کے بکرے کو راجکماری کے پاس بھیج دیا جائے۔ راجا کے بہت سے معتبر سپاہی بکرے کو لے کر راجکماری کے پاس پہنچ گئے۔ راجکماری نے اسے اپنے کمرے کے ایک کونے میں رکھوا لیا۔ چھوٹے راجکمار نے بکرے کے اندر سے راجکماری کو دیکھا تو اسے بہت تعجب ہوا، کیونکہ راجکماری بہت ہی حسین تھی۔ بکرے کے اندر رہتے ہوئے چھوٹے راجکمار کو بھوک لگنے لگی۔ راجکماری کے لیے ہر روز رات کو جو کھانا چنا جاتا، چھوٹا راجکمار سونے کے بکرے کے اندر سے نکل کر کھانا کھا لیا کرتا۔ راجکماری بہت کم کھاتی تھی، پھر بھی جب کئی دنوں تک اس نے دیکھا کہ اسے کھانا بہت کم ملتا ہے تو اس نے سوچا یہ کسی نوکر کا کام ہے، اس لیے وہ پہرے پر اس طرح بیٹھ گئی کہ اس کا پتہ نہ چل سکے، یہاں تک کہ بکرے کے اندر بیٹھے ہوئے راجکمار کو بھی کچھ پتہ نہیں لگا، اور وہ ہر روز کی طرح وقت پر باہر نکل کر کھانا کھانے لگا۔ جب کھا چکا اور بکرے کے اندر جانے لگا تو راجکماری نے یکایک بتی جلا دی اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ تھوڑی دیر تک وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور آخرکار راجکماری نے پوچھا تم کون ہو؟ چھوٹا راجکمار بولا میں راجکمار ہوں اور میرے 2 بڑے بھائی تمہاری خاطر سر گنوا چکے ہیں، اس لیے میں نے تمہیں پانے کے لیے یہ ترکیب نکالی۔ راجکماری اپنی نگہبان عورت کی حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ دونوں نے مل کر یہ طے کیا کہ دن بھر تو راجکمار بکرے کے اندر رہے اور جب سب لوگ چلے جایا کریں دونوں مل کر بات چیت کیا کریں۔ ایسا بہت دنوں تک ہوتا رہا۔ ایک دن راجکماری نے کہا ہم اس طرح کب تک رہیں گے، اب کچھ کرنا چاہیے، کوئی ایسی ترکیب نکالنی ہوگی کہ ہمیں یہاں سے چھٹکارا مل سکے۔ راجکمار نے کہا اس کی ایک ہی ترکیب ہے، وہ یہ کہ اس بکرے کی ایک ٹانگ توڑ دی جائے اور پھر تم اپنے باپ کے پاس یہ خبر بھیجو کہ بکرے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس لیے اس کی مرمت کی جائے۔ اس بہانے سے میں باہر چلا جاؤں گا اور پھر نکل کر آ جاؤں گا۔ اگرچہ راجکماری یہ نہ سمجھ سکی کہ راجکمار کس طرح واپس آ جائے گا، پھر بھی اسے راجکمار پر اتنا اعتبار ہو چکا تھا کہ اس نے بغیر پوچھے ہی اس تجویز پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ راجا کو خبر بھیجی گئی اور مناسب وقت پر سونے کا بکرا راجا کے ہاں پہنچا دیا گیا۔ وہاں سے وہ بکرا اسی پہلے سنار کے گھر بھیج دیا گیا۔ راجکمار سنار سے ملا ہوا تو تھا ہی، وہ باہر نکلا اور سیدھا راجا کے پاس جا کر کہنے لگا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ راجا نے اسے بہت منع کیا لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ آخرکار راجا نے مجبور ہو کر اس راجکمار کو اپنے سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ راجکمار کو اچھی طرح معلوم تھا کہ راجکماری کے ہاں پہنچنے کا دروازہ کدھر ہے، لیکن وہ 2 دن تک ادھر ادھر بھٹکتا اور دیکھ بھال کرتا رہا، گویا اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ تیسرے دن وہ راجا کے سامنے آیا اور بولا کیا میں آگے اپنی تلاش جاری رکھ سکتا ہوں؟ نگہبان عورت راجکمار کی بغل میں کھڑی تھی، وہ ڈر رہی تھی کہ شکار کہیں ہاتھ سے نہ جاتا رہے۔ وہ چاہتی تھی کہ سروں کے مینار میں اس کا سر بھی رکھا جائے، لیکن راجا نے کہا ضرور تم اپنی تلاش جاری رکھ سکتے ہو، لیکن یہ شرط تو یاد ہے نا کہ اگر آج شام تک تم راستہ نہ ڈھونڈ سکے تو تمہارا سر سروں کے مینار میں دکھائی دے گا۔ راجکمار نے کہا مجھے سب معلوم ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے راج محل کے ساتھ جو تالاب ہے اسے خالی کرایا جائے۔ راجا مجبور تھے، فوراً ہی لوگ کام پر لگ گئے اور تالاب کا سب پانی نکال دیا گیا۔ پانی نکلتے ہی پاتال کے راج محل کا دروازہ دکھائی دیا۔ تب راجکمار بولا یہ دروازہ کھولا جائے۔ نگہبان عورت نے جب یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہوئی، کیونکہ چابی اسی کے پاس تھی، لیکن مجبور تھی، اسی وقت اسے چابی دینی پڑی۔ اس نے کہا کہ کھولنے کو تو کھول دوں، لیکن میں 1 منٹ میں تمہیں اندر بلاؤں گی، تب تک انتظار کرو۔ راجکمار باہر کھڑا رہا۔ نگہبان عورت اندر گئی اور اس نے راجکماری کو بلا کر جلدی سے اسے ایک باندی کی پوشاک پہنا دی، پھر اسے سب باندیوں میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد راجکمار کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تم ان میں سے راجکماری کو ڈھونڈ نکالو۔ اگرچہ راجکمار نے راجکماری کو بہت قریب سے دیکھا تھا، لیکن اس شریر عورت نے باندیوں کو اس طرح سجایا تھا کہ پہلی نظر میں راجکماری پہچانی نہ گئی۔ اس پر راجکمار نے کچھ مہریں لے کر باندیوں کے گروہ میں لٹانے کے ڈھنگ سے ڈال دیں۔ اس پر جو سچ مچ باندیاں تھیں وہ تو مہریں اکٹھی کرنے کے لیے جھک گئیں، لیکن راجکماری نہ جھکی اور راجکمار نے فوراً ہی اسے پہچان لیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ اس کے پاس پہنچا اور اس نے سب کے سامنے راجکماری کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہ راجکماری کے ساتھ راجا کے پاس پہنچا۔ فوراً ہی راجا نے دونوں کو آشیرواد دیا اور ان کا بیاہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس شریر عورت کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ فوراً ہی اسے جلادوں کے سپرد کیا گیا اور اس کا سر سروں کے مینار میں رکھ دیا گیا۔ لگاتار 40 دن تک دونوں ملکوں میں خوشیاں منائی گئیں اور راجکمار اور راجکماری ہنسی خوشی رہنے لگے۔ شہزادی نگینا بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔
اس لیے بادشاہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ نہایت حسین و جمیل اور عقلمند تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو بادشاہ اور ملکہ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ اسی دوران اس کے 2 شہزادوں کے رشتے بھی آ گئے۔ بادشاہ کو فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کہ اس کی شادی کس سے کرے۔ اس نے اس بارے میں ملکہ سے بھی مشورہ کیا، مگر وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، اس لیے یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ وہ دونوں پڑوسی ملکوں کے شہزادے تھے۔ ایک شہزادے کا نام شاندار تھا۔ وہ نہایت نیک، عقلمند، بہادر اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ دوسرے شہزادے کا نام دلشاد تھا۔ وہ نہ تو نیک اور عقلمند تھا اور نہ ہی بہادر۔ اس نے چپ کے دل میں سوچ لیا تھا کہ شہزادی نگینہ سے شادی کرنے کے بعد کوئی سازش کر کے بادشاہ کے تخت پر قبضہ کر لے گا۔ چونکہ شادی پوری زندگی کا معاملہ ہوتی ہے، اس لیے ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں شہزادی نگینہ سے اس کی رائے معلوم کرے گی۔ وہ جس شہزادے کو بھی پسند کرے گی اس سے اس کی شادی کروا دی جائے گی۔ اور جب اس نے دونوں شہزادوں کے بارے میں ساری معلومات بتا کر شہزادی نگینہ سے اس کی پسند پوچھی تو وہ بولی، امی حضور، آپ نے میری تربیت کچھ اس طرح کی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے فیصلوں پر سر جھکانے والی لڑکی بن گئی ہوں۔ آپ جہاں بھی کہیں گی اور جس سے بھی کہیں گی میں شادی کر لوں گی۔ ملکہ یہ بات سن کر خوش ہو گئی۔ اس نے شہزادی نگینہ کو گلے سے لگا کر پیار کیا اور بولی، جیتی رہو، تمہارے لیے 2 شہزادوں کے رشتے آئے ہیں جن کے بارے میں ہم تفصیل تمہیں بتا ہی چکے ہیں۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کسے ہاں کریں اور کسے نہ۔ تم فیصلہ کر کے ہمیں بتا دو کہ کس شہزادے سے شادی کرنا پسند کرو گی۔ امی حضور، شادی کے لیے آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ شہزادی نگینہ نے دھیرے سے اپنی بات دہرائی، میں کہہ تو رہی ہوں کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، ملکہ نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ شہزادی نگینہ کچھ سوچ کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے، میں اس شہزادے سے شادی کروں گی جو میری 3 شرطیں پوری کرے گا۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ ملکہ نے اس سے پوچھا۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے جس میں آدم خور مگرمچھ رہتا ہے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چاولوں سے بری ایک پوری دیگ کھائے۔ میری تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ سوتا ہوا گھوڑا لائے اور اس پر سواری کر کے دکھائے۔ شہزادی نگینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملکہ اسے حیرت سے گھورنے لگی اور پھر اڑتے ہوئے بولی، اس کا مطلب ہے کہ تم شادی کرنا ہی نہیں چاہتی ہو۔ کوئی بھی تمہاری یہ عجیب و غریب شرطیں پوری نہیں کر سکے گا۔ تمہیں پتہ ہے اس تالاب کا آدم خور مگرمچھ کتنا خوفناک اور بڑا ہے۔ کس میں ہمت ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے؟ پھر کون سا شہزادہ دیگ بھر کر چاول کھا سکے گا؟ شہزادے تو ویسے بھی نرم و نازک ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہی کچھ کھا لیں تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اور سوتے ہوئے گھوڑے پر بھلا کون سواری کر کے دکھائے گا؟ گھوڑا سوئے گا یا بھاگتا پھرے گا؟ اس کی باتیں سن کر شہزادی مسکرانے لگی۔ اسے مسکراتا دیکھا تو ملکہ کو تھوڑا سا غصہ آ گیا، اس لیے وہ خفگی سے اٹھ کر بادشاہ کے پاس آئی اور اس سے اس کی لاڈلی بیٹی کی شکایت کی۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ملکہ، آپ شاید بھول گئی ہیں، آپ نے بھی تو اپنی شادی کے لیے 3 شرطیں رکھی تھیں۔ بہت سارے شہزادے ان شرطوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے تھے، مگر انہیں ہم نے پورا کر کے دکھایا تھا کہ نہیں؟ ملکہ کو وہ پرانی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ انہیں سوچ کر وہ مسکرانے لگیں اور بولی، امی حضور، میری شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کرنا چاہ رہی تھی اور وہ مجھے بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ شرطیں رکھی تھیں۔ پھر میری شرطیں تو ہمت اور جوان مردی والی تھیں۔ ایک آدم خور شیر کو خنجر سے مارنا تھا، جس نے کئی انسانوں کو اپنا نوالا بنا لیا تھا۔ معصوم لوگوں کو لوٹنے والے ڈاکوؤں کو گرفتار کرنا تھا جنہوں نے غریبوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی، اور پہاڑ کو کاٹ کر ایک نہر نکال کر کسانوں کی بنجر زمینوں کو سیراب کرنا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ آپ نے وہ تمام شرطیں پوری کی تھیں۔ آپ بہادر اور ہمت والے بھی تو بہت تھے۔ لیکن ملکہ، کبھی کبھی ہم یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی شرطوں کو پورا کرنے سے قاصر رہتے تو پھر آپ سے تو ہماری شادی نہ ہو پاتی۔ بادشاہ نے فکر مند ہو کر کہا۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ملکہ نے اٹھلا کر کہا، میں اپنی شرطوں میں یہ تبدیلی کر دیتی کہ آپ انہیں شادی کے بعد بھی پورا کر سکتے ہیں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، پہلے میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہزادی کی شادی کس سے کریں، اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیسے سمجھاؤں کہ وہ اپنی بے سروپا شرطوں سے باز آ جائے۔ اس بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری شہزادی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ اگر کوئی ذرا سی بھی عقل لڑائے تو شہزادی کی شرطیں بآسانی پوری کر سکتا ہے۔ ہم دونوں شہزادوں کے سامنے شہزادی نگینہ کی شرطیں رکھ دیں گے۔ جس نے بھی انہیں پورا کر دیا اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے گی۔
پھر بادشاہ نے ایسے ہی کیا۔ اس نے ایلچی بھیج کر دونوں شہزادوں کو ان کے ملک سے اپنے محل میں بلوا لیا۔ دونوں شہزادے اپنے اپنے مصاحبوں اور غلاموں کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے سب کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان کی خاطر مدارت کے لیے خاص انتظامات بھی کروا دیے۔ جب شام کو بادشاہ ان شہزادوں سے ملا تو اسے شہزادہ شاندار بہت پسند آیا۔ وہ اس کی شکل و صورت اور وجاہت سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس کا باپ بہت اچھے طریقے سے اپنے ملک پر حکومت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے رعایا بہت خوشحال تھی۔ ملکہ کو بھی وہ شہزادہ بہت پسند آیا۔ دوسرا شہزادہ جس کا نام دلشاد تھا، دونوں کو ایک آنکھ نہیں بایا۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ وہ ایک خوشامدی اور چاپلوس قسم کا نوجوان ہے۔ اس بات سے بادشاہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ نہایت چلاک اور عیار آدمی ہوگا۔ ملکہ کو تو شہزادہ شاندار اتنا اچھا لگا کہ وہ شہزادے نگینہ کے پاس گئی اور اس سے بولی، بیٹی تم اپنی شرطیں واپس لے لو اور شہزادہ شاندار سے شادی کر لو۔ ایسا شوہر تو قسمت سے ہی ملتا ہے۔ اگر پہلی شرط کے دوران ہی مگرمچھ اسے کھا گیا تو بہت برا ہوگا۔ شہزادی نگینہ نے اٹل لہجے میں کہا، اگر میں اپنی شرطیں واپس لیتی ہوں تو اس میں میری بے عزتی ہے۔ شہزادہ اگر میری شرطیں پوری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے گھر جائے۔ ملکہ مایوس ہو کر لوٹ گئی۔ اب دونوں شہزادوں کی ملاقات شہزادی نگینہ سے کروائی گئی۔ وہ انہیں محل سے کچھ دور جنگل کے نزدیک تالاب تک لائی اور ان سے کہا، یہ ہے وہ تالاب جس میں ایک آدم خور خونخوار مگرمچھ رہتا ہے۔ کیا آپ دونوں اسی تالاب میں تیر کر دکھائیں گے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت ایک بہت بڑا مگرمچھ اپنا منہ کھولے تالاب کے کنارے پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر شہزادہ دلشاد خوفزدہ ہو گیا اور بولا، جان ہے تو جہان ہے، میں تو اس تالاب میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ شہزادی کی دوسری شرطیں بھی بہت سخت ہیں۔ دیگ بھر کر چاول تو کوئی دیو ہی کھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں سوتا ہوا گھوڑا کہاں سے لاؤں گا اور اس پر سواری کیسے کروں گا؟ میں تو چلا، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ شاندار نے کہا، شہزادی صاحبہ کل میں آپ کو اس تالاب میں تیر کر دکھاؤں گا۔ تو اس کے ساتھ آئے ہوئے غلاموں نے تالاب میں ایک بڑا سا جال ڈال کر مگرمچھ کو پکڑ لیا اور دور ایک دریا میں چھوڑ آئے۔ اگلی صبح ملکہ بادشاہ اور شہزادی نے دیکھا کہ شہزادہ مزے سے تالاب میں تیرتا پھر رہا ہے۔ شہزادی نے پوچھا، اس مگرمچھ کا کیا ہوا؟ وہ کہاں ہے؟ اسے میں نے پکڑوا کر دریا میں چھڑوا دیا ہے۔ آپ کی پہلی شرط میں نے پوری کر دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بات پر اعتراض نہیں کریں گی کہ میں نے مگرمچھ کو دریا میں کیوں چھڑوایا۔ آپ کی شرط صرف تالاب میں نہانے کی تھی، مگرمچھ سے لڑنا نہیں، شہزادے نے تالاب سے باہر آتے ہوئے کہا۔ ملکہ نے یہ بات حیرانی سے سنی۔ بادشاہ مسکرا رہا تھا۔ شہزادی نے کہا، بالکل ٹھیک شہزادے، آپ پہلی شرط جیت چکے ہیں۔ میری شرط ہی یہ تھی کہ آپ تالاب میں تیر کر دکھائیں۔ میں آپ کی ذہانت کی قائل ہو گئی ہوں۔ دوپہر ہوئی تو شہزادی نگینہ نے کہا، شہزادے آپ مجھے دیگ بھر کر چاول کھا کر کب دکھائیں گے؟ شہزادے نے کہا، ابھی تھوڑی دیر بعد۔ یہ کہہ کر شہزادے شاندار نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ اس کا ایک مصاحب دو غلاموں کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا محل کی جانب آ رہا تھا۔ شہزادہ شاندار بادشاہ سے اجازت لے کر باہر نکلا اور اپنے مصاحب سے کوئی چیز لے کر جیب میں رکھی اور واپس آ گیا۔ اتنی دیر میں ملازموں نے دسترخوان چن دیا۔ وہ اپنے ساتھ چاولوں کی ایک بڑی سی دیگ بھی لے کر آئے تھے، جسے انہوں نے دسترخوان کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ دیگ کو دیکھ کر بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ کیوں میاں صاحبزادے، آپ کھا لیں گے دیگ بھر کر چاول؟ ایک دیگ تو کیا، میں تو دو دیگیں بھی کھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندار نے اپنی جیب سے ایک نہایت چھوٹی سی داتی دیگ نکالی جو اس کے ملازم بازار سے خاص طور سے بنوا کر لائے تھے۔ اس نے اسے چاولوں سے بھرا اور شہزادی نگینہ کے سامنے پوری دیگ چٹ کر گیا۔ شہزادی صاحبہ، آپ کی دوسری شرط بھی پوری ہو گئی ہے، میں نے دیگ بھر کر چاول کھا لیے ہیں۔ اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے شہزادی سے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی نگینہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، بیگم اب اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ شہزادے میاں تو سوتے ہوئے گھوڑے پر بھی سواری کر کے دکھا دیں گے۔ شام کو بادشاہ، ملکہ اور شہزادی نگینہ اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے شہزادہ شاندار کو ایک گھوڑے کے ساتھ آتے دیکھا۔ وہ قریب آیا تو بادشاہ حیرت سے بولا، شاندار بیٹے، یہ گھوڑا لیے کہاں پھر رہے ہو؟ شہزادہ شاندار نے بڑے فخر سے بتایا، یہ گھوڑا نہایت قیمتی ہے، میں اسے منڈی سے خرید کر لا رہا ہوں۔ اس کے مالک نے مجھے بتایا تھا کہ یہ حاتم تائی کے گھوڑوں کی نسل سے ہے۔ اس کا تو میں نے ایک بڑا اچھا سا نام بھی رکھ لیا ہے۔ گھوڑا واقعی بہت ہی خوبصورت تھا۔ شہزادی نگینہ کو بھی بے حد پسند آیا۔ اس کا رنگ ہلکا قطعی تھا اور اس کی گردن پر بڑی بڑی چمکدار عیال تھی۔ شہزادے کیا نام رکھا ہے آپ نے اس کا؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، میں نے اس کا نام رکھا ہے سوتا ہوا گھوڑا۔
چونکہ یہ میرا گھوڑا ہے، میں جو بھی اس کا نام رکھوں میری مرضی۔ اب میں آپ کو سوتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر دکھاؤں گا تاکہ آپ کی تیسری شرط بھی پوری ہو سکے۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندار رکاب میں پاؤں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ایڑیاں مار کر اسے دوڑاتا ہوا باغ کا ایک چکر لگا کر دوبارہ ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ اور بادشاہ کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ شہزادی نگینہ بھی مسکرانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، ابا حضور، ہم چاہتے تھے کہ ہماری شادی ایک ایسے شہزادے سے ہو جو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ ہم نے اپنی شرطیں اس لیے رکھی تھیں کہ انہیں پورا کرنے والے کی ذہانت کا امتحان ہو سکے۔ خدا کا شکر ہے ہمیں ایسا شہزادہ مل گیا ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ نے سکھ کا سانس لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد دونوں کی خوب دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے نظم و نسق اور نیک دلی کی وجہ سے اس کی رعایا بہت چین اور سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس ملک کے لوگوں کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنے کاموں میں مصروف رہتے، جس سے ملک میں خوب ترقی رہا کرتی اور لوگ بھی آسودہ حال تھے۔ ان کا بادشاہ نہ صرف یہ کہ بہت سمجھدار اور بہادر تھا، بلکہ وہ ایک امن پسند حکمران بھی تھا اور وہ اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا۔ بادشاہ کا ایک چھوٹا سا شہزادہ بھی تھا جس کی عمر یہی کوئی 2-2.5 سال کی تھی۔ شہزادہ بہت ہنسمکھ اور دن بھر محل میں گھٹنوں گھٹنوں چل کر خوش ہوتا تھا۔ بادشاہ نے اس کے لیے پورے محل میں دبیز اور قیمتی قالین بچھوا دیے تھے تاکہ وہ آرام سے ان پر چلے پھرے اور مٹی وغیرہ سے محفوظ رہ سکے۔ اسی بادشاہ کے پڑوس میں ایک اور ملک بھی تھا۔ اس کا موجودہ بادشاہ کسی زمانے میں اسی ملک کا وزیر تھا، مگر پھر اس نے سازش کر کے اس ملک کے بادشاہ کو قید کر دیا اور خود تخت پر قبضہ کر کے بادشاہ بن گیا۔ وہ تو اس کو قتل کر دینا چاہتا تھا، مگر ایک بات کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا۔ اس بادشاہ کے پاس ملک کے خزانوں کی چابیاں تھیں۔ ان چابیوں کو وہ ایک خفیہ جگہ پر چھپا کر رکھتا۔ وزیر نے بادشاہ پر بہت سختیاں کیں تاکہ وہ خزانوں کی چابیاں اس کے حوالے کر دے، مگر بادشاہ سمجھ گیا تھا کہ اگر اس نے چابیاں اس کے نمک حرام وزیر کے حوالے کر دیں تو وہ اسے مروا دے گا، اس لیے وہ چپ چاپ ہر اذیت سہ لیتا تھا۔ وزیر ایک لالچی آدمی تھا اور اسے دولت جمع کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اسی لالچ کی وجہ سے اس نے اپنی آس پاس کی تمام چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر فوج کی مدد سے چڑھائی کر دی اور ان پر قبضہ کر کے ان کی ساری دولت ہتھیا لی۔ ان کامیابیوں کی وجہ سے اسے یہ غرور ہو گیا تھا کہ وہ جس ملک پر بھی چاہے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر سکتا ہے۔ ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کا پڑوسی ملک بہت خوشحال ہے، نہ صرف اس کے خزانوں میں بہت مال و دولت ہے بلکہ رعایا بھی بہت امیر ہے۔ یہ سوچ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا اور ایک روز اس نے اچانک رات کی تاریکی میں اپنے پڑوسی ملک پر حملہ کر دیا۔ یہ اس کی غلط فہمی ہی تھی کہ وہ آسانی سے پڑوسی ملک پر قبضہ کر لے گا۔ اس کا بادشاہ نہایت زیرک اور سمجھدار تھا۔ اس کی نظر حکومت کے ہر شعبے پر ہوتی تھی۔ اس نے فوج کو بھی پوری طرح تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس حملے کے جواب میں اس کی فوج نے بڑی جواں مردی سے اس مکار بادشاہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور نہ صرف اسے شکست دی بلکہ اس کے ملک کے ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ بھی کر لیا۔ اس جیت کی خوشی میں ہر طرف جشن کا سا ایک سما تھا۔ بادشاہ نے جنگ کے نتیجے میں جیتے ہوئے علاقوں میں اپنے گورنر مقرر کیے اور محل واپسی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسے اپنا ننھا شہزادہ بہت یاد آ رہا تھا جس کو دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے۔ اس شکست نے اس مکار بادشاہ کو بکھلا کر رکھ دیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ پڑوسی ملک پر قبضہ کرتا، اس نے اپنے ملک کا بھی ایک بڑا حصہ گنوا دیا تھا۔ وہ اپنی اس عبرت ناک شکست کا بدلہ لینے کے لیے بہت بےتاب تھا اور پھر اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ پڑوسی ملک کے لوگ فتح کا جشن منانے میں مصروف ہیں۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنے چند خاص آدمی بھیج کر بادشاہ کے ننھے شہزادے کو محل سے اغوا کروا لیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ شہزادے کے بدلے وہ اس بادشاہ سے اپنا علاقہ بھی واپس لے لے گا اور اس کے ساتھ بے شمار دولت بھی۔ ادھر جب بادشاہ میدان جنگ سے واپس اپنے محل میں آیا تو وہاں پر ایک کوہرام بپا تھا۔ شہزادے کی گمشدگی نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ شہزادے کی کنیزیں چیخ و پکار کر رہی تھیں، ملکہ نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا، محل کے محافظ الگ پریشان تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے کسی نے شہزادے کو اغوا کر لیا تھا اور اب انہیں بادشاہ کے عتاب کا ڈر تھا۔ بادشاہ کو جب شہزادے کی گمشدگی کے متعلق پتہ چلا تو خود اس کا غم سے برا حال ہو گیا۔ فتح کی ساری خوشی ہوا ہو گئی اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔
تھوڑی دیر بعد جب اس کے کچھ ہوش ٹھکانے آئے تو اس نے اپنے وزیروں اور شہر کوتوال کو طلب کیا اور انہیں محل کے ایک حصے میں بلا کر واقعہ کی تفصیل پوچھی۔ سب نے ہی یہ کہا کہ فتح کا جشن مناتے ہوئے ان کی توجہ کچھ دیر کے لیے شہزادے کی جانب سے ہٹی تھی کہ وہ غائب ہو گیا۔ سب کا ہی یہ خیال تھا کہ اس کی گمشدگی میں محل کے کسی ملازم کا ہاتھ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس نمک حرام کا تو ہم پتہ چلا ہی لیں گے، لیکن اس سے پہلے شہزادے کے بارے میں معلوم کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ابھی بادشاہ کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ ایک سنسناتا ہوا تیر سامنے کے درخت میں آ کر گڑ گیا۔ کوتوال نے جلدی سے آگے بڑھ کر تیر کو درخت سے نکالا۔ تیر میں ایک ریشمی تھیلی بندھی تھی اور اس میں ایک خط رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کوتوال کے ہاتھ سے خط لے کر اسے اونچی آواز میں پڑھا، تمہارا شہزادہ ہمارے قبضے میں ہے، اس کی زندگی عزیز ہے، تو فوراً جنگ کے دوران ہمارے جتنے علاقے پر تم نے قبضہ کیا ہے اسے واپس کر دو۔ اس کے ساتھ 5 لاکھ خالص سونے کی اشرفیاں بھی تاوان کے طور پر دو۔ ان دونوں شرائط کو پورا کرنے کی صورت میں شہزادے کی واپسی ممکن ہو سکتی ہے۔ اگر ہماری یہ شرائط منظور ہیں تو اپنے کسی آدمی کے ذریعے خط بھیج کر ہمیں فوراً مطلع کرو۔ اس خط پر اسی مکار بادشاہ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ خط پڑھ کر بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہم اس مکار بادشاہ کو ضرور مزہ چکھائیں گے۔ فوج کو تیاری کا حکم دیا جائے۔ اس کا وزیر خاص اس کی یہ بات سن کر آگے بڑھا اور بولا، حضور بادشاہ سلامت، یہ وقت جوش کا نہیں ہوش کا ہے۔ ہمیں عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے تاکہ شہزادے کو گزند پہنچنے کا کوئی خدشہ باقی نہ رہے۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، اب مشورہ دو کہ ہم کیا کریں۔ وزیر نے دھیرے سے کہا، ہمیں بہت محتاط رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس مکار بادشاہ نے اس محل کے کسی ملازم کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ ہمیں پہلے تو اس کا پتہ لگانا چاہیے۔ اس سے جو معلومات ہمیں ملیں گی اسی کی روشنی میں ہم اپنا اگلا قدم اٹھائیں گے۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ تدبیر بہت پسند آئی۔ وہ واپس محل آیا، ملکہ کو تسلی دی اور سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ محل کے اس بدنیت ملازم کا پتہ لگانے کے لیے اس نے کوتوال کو ہدایات دے دی تھیں۔ اس نے محل میں اپنے جاسوس پھیلا دیے تھے۔ کوتوال کا ایک 18 سال کا بیٹا بھی تھا، اس کا نام دلاور تھا۔ اسے بھی اس واقعہ کی سن گن مل گئی تھی۔ اس کو احساس تھا کہ شہزادے کی گمشدگی سے بادشاہ اور ملکہ سخت پریشان ہیں۔ اس نے دل میں ٹھانی کہ وہ ان کی مدد کرے گا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے باپ کوتوال سے بات کی اور اس سے اجازت طلب کی کہ وہ محل کی ان کنیزوں اور غلاموں سے ملنا چاہتا ہے جو شہزادے کی نگہداشت پر مقرر تھے۔ کوتوال کو اپنے بیٹے سے بہت سی امیدیں تھیں کیونکہ وہ پہلے بھی اس طرح کے کاموں میں اس کی مدد کر چکا تھا۔ اس نے اس کو بخوشی اجازت دے دی۔ دلاور محل آیا اور کنیزوں اور غلاموں کے نگران سے کہا کہ وہ ان تمام لوگوں کو پیش کرے جن کے ذمے شہزادے کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ یہ کل 6 لوگ تھے، 4 کنیزیں اور 2 غلام۔ 5 تو ان میں سے دلاور کے سامنے پیش کر دیے گئے، مگر ایک کنیز جس کا نام گل آرا تھا وہ غائب تھی۔ ایک کنیز نے دلاور کو بتایا کہ شہزادہ دل آرا ہی سے سب سے زیادہ مانوس تھا، وہی اس کا خیال رکھتی تھی اور شہزادہ کھانا بھی اسی کے ہاتھوں سے کھاتا تھا۔ کنیزوں اور غلاموں کے نگران نے دلاور سے کہا، میں ابھی اپنے آدمی دل آرا کے گھر بھیجتا ہوں، وہ اسے ساتھ لے کر آ جائیں گے۔ مگر دل آرا گھر پر نہیں ملی۔ اس کے شوہر نے بتایا کہ وہ صبح گھر سے محل جانے کے لیے نکلی تھی اور اب تک واپس گھر نہیں آئی ہے۔ اس کی گمشدگی نے سب کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ شہزادے کی گمشدگی میں اسی کا ہاتھ ہے۔ ادھر دلاور سوچ میں گم تھا۔ اب اسے اس بات کا پتہ چلانا تھا کہ دل آرا کہاں چلی گئی ہے۔ اس نے شام تک اس سلسلے میں بہت بھاگ دوڑ کی مگر کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ وہ سخت مایوس ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد شاہی محل سے ایک ہرکارا آیا اور کوتوال سے کہا اسے بادشاہ سلامت نے طلب فرمایا ہے۔ کوتوال نے دلاور کو بھی ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ دلاور نے سب سے پہلے آج پورے دن کی روداد بادشاہ کے گوش گزار کی۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ ننھے شہزادے کی جدائی میں انہوں نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم تمام علاقہ واپس کر کے اور 5 لاکھ اشرفیاں ادا کر کے اپنے شہزادے کو اس مکار بادشاہ سے آزاد کروا لیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک خط بھی لکھ کر اس پر اپنی شاہی مہر ثبت کر دی ہے۔ اب تم کسی ایسے بااعتماد آدمی کا بندوبست کرو جو اسے وہاں تک پہنچا کر ہمارا شہزادہ ہمیں واپس لا دے۔ کوتوال نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کام بہت اہم ہے۔ اجازت ہو تو میں دلاور کو یہ کام سونپ دوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے سر انجام دے گا۔
ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر اس کام کے پیچھے دل آرا کا ہاتھ ہوا تو ہم اسے سخت سزا دیں گے۔ غداروں کے لیے ہمارے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، بادشاہ نے غصے سے کہا اور اٹھ گیا۔ رات ہونے والی تھی، مگر چونکہ معاملہ بہت اہم تھا اس لیے دلاور بادشاہ کا خط لے کر سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ وہ اپنے گھوڑے کو سر پر دراتا ہوا تیزی سے فاصلہ طے کر رہا تھا۔ ندی نالے اور پہاڑوں کو عبور کرتا ہوا وہ آدھی رات کے وقت پڑوسی ملک کی حدود میں داخل ہو گیا۔ مسلسل سفر کی وجہ سے اس کا گھوڑا تھکا تھکا سا نظر آنے لگا تھا۔ ایک جگہ اسے جنگل نظر آیا، وہاں پر ایک ندی بھی تھی۔ اس نے مناسب سمجھا کہ یہاں بیٹھ کر کچھ دیر خود بھی سستا لے اور گھوڑے کو بھی آرام کرنے دے۔ یہ سوچ کر وہ گھوڑا روک کر اس پر سے اتر گیا اور اسے پانی پینے اور گھاس چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ دلاور کو بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس نے تھیلے میں سے کچھ پھل نکالے اور انہیں کھاتے ہوئے جنگل میں آگے کی طرف نکل گیا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی چلا تھا کہ اسے آگے روشنی سی نظر آئی۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ لوگ ڈاکو ہیں۔ وہ جھاڑیوں کی اوٹ لے کر کچھ اور آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا وہاں آگ کے الاؤ روشن ہیں اور اس ملک کے مکار بادشاہ کے کچھ سپاہی آپس میں باتوں میں مصروف ہیں۔ ایک سپاہی کہہ رہا تھا، جلدی کرو، ہمارے پہرے دینے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ ہم نے اگر مزید دیر کی تو وہاں پر پہرا دینے والے ساتھی ناراض ہوں گے۔ اس کی بات سن کر سب جلدی جلدی اٹھنے کی تیاری کرنے لگے اور تھوڑی دیر بعد وہ سب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دلاور حیران تھا کہ وہ شاہی سپاہی کس جگہ پہرے دینے کی بات کر رہے تھے۔ اسے معاملہ کچھ پراسرار لگا۔ وہ جلدی سے اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور پھر ایک مناسب فاصلہ دے کر خود بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ قریب ہی ایک دیہات تھا۔ آبادی سے ذرا ہٹ کر وہاں ایک بڑی سی حویلی تھی۔ اس حویلی کے چاروں طرف تلواروں سے لیس شاہی سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ دلاور نے خود کو اور گھوڑے کو قد آدم جھاڑیوں کے درمیان چھپا لیا تھا اور کان لگا کر ان کی گفتگو سننے لگا۔ تم لوگوں نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے، پہرا دینے والے ایک سپاہی نے منہ بگاڑ کر کہا۔ ہم لوگ کھانا کھانے لگے تھے اس لیے دیر ہو گئی۔ جانے ہماری یہاں سے کب جان چھوٹے گی، نئے آنے والے سپاہیوں میں سے ایک نے کہا۔ ہمارے جاسوس نے بتایا ہے کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ ہمارے بادشاہ کی شرائط ماننے پر راضی ہو گیا ہے۔ شہزادے کو جلد ہی واپس کر دیا جائے گا۔ شہزادہ روتا بہت ہے، اگر وہ کنیز ساتھ نہ آتی تو سمجھو مصیبت ہی آ جاتی۔ چھوٹے بچے اگر رونے لگیں تو انہیں چپ کروانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دلاور نے جو ان کی یہ گفتگو سنی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ شہزادے کو اس حویلی میں قید کیا گیا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے نکلا۔ اس نے دور ایک پہاڑی کے ٹیلے پر ایک بڑے پتھر سے گھوڑے کی رسی باندھی اور دوبارہ حویلی کی طرف چل دیا۔ حویلی کے آس پاس بہت ساری جھاڑیاں تھیں۔ رات ہونے کی وجہ سے تاریکی بھی بہت تھی۔ اوپر سے آسمان کو بھی کالے کالے بادلوں نے گھیر رکھا تھا، جس سے تاریکی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، اس لیے اسے دیکھ لیے جانے کا خدشہ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کر حویلی کا جائزہ لینے لگا۔ اسے کسی ایسے راستے کی تلاش تھی جس کے ذریعے وہ اندر داخل ہو سکے۔ اسے کوئی ایسا راستہ تو نظر نہیں آیا، مگر حویلی میں داخل ہونے والے بڑے دروازے کے نیچے اتنی خلا ضرور نظر آئی کہ ایک آدمی زمین پر لیٹ کر اور لڑک کر اندر داخل ہو سکتا تھا۔ مگر مشکل یہ تھی کہ اس دروازے پر ایک سپاہی ہاتھ میں چمکدار تلوار لیے پہرا دے رہا تھا۔ دلاور سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس کی یہ مشکل بھی حل ہو گئی۔ یکایک بادل زور سے گڑگڑائے اور موٹی موٹی بوندیں گرنے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش تیز ہو گئی۔ بارش کے پانی سے بچنے کے لیے تمام سپاہی حویلی کے برابر میں ایک گھنے درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔ دلاور کے لیے اب راستہ صاف تھا۔ وہ تیزی سے زمین پر رینگتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے سارے کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے تھے۔ بڑے دروازے کے قریب پہنچ کر وہ اس کی نچلی خلا میں سے لڑک کر اندر داخل ہوا اور پھر کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے وہاں پر کوئی سپاہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دبے قدموں بھاگتا ہوا حویلی کے اندر جانے والے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی اور اس میں کوئی تالا بھی نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے کنڈی کھولی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر دیواروں پر مشعلیں روشن تھیں۔ اسے کئی کمرے نظر آئے۔ ایک کمرے سے اسے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ لپک کر اس کمرے کے نزدیک گیا۔ اس کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی۔ بارش کی مسلسل موٹی بوندیں گرنے کے شور کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے بڑی آہستگی اور احتیاط سے کنڈی کھولی اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر دل آرا اور شہزادہ دونوں موجود تھے۔ دل آرا اسے دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آئی۔
دلاور نے فوراً اپنا خنجر نکال کر اسے اپنے گرفت میں لیا اور کمرے سے باہر لا کر بڑے غصے سے بولا، نمک حرام، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دلارا اسے پہچانتی تھی کہ وہ کوتوال کا بیٹا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، میں بے قصور ہوں۔ اس غدار غلام جعفر نے اس مکار بادشاہ کے آدمیوں کو بتا دیا تھا کہ شہزادہ مجھ سے بہت مانوس ہے، اس لیے وہ مجھے بھی پکڑ کر لے آئے تاکہ شہزادہ زیادہ روئے دھوئے نہ اور میری موجودگی میں بہلا رہے۔ اب دلاور کی سمجھ میں سب باتیں آ گئیں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، شہزادہ بھیگے گا تو رونے لگے گا اور سپاہی ہوشیار ہو جائیں گے۔ دلارا اداسی سے بولی، شہزادے کو ہوش ہی کہاں ہے، اسے تیز بخار چڑھ گیا ہے اور وہ بے ہوشی کے عالم میں ہے، لیکن یہاں سے نکلنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ تمہیں حویلی کے بڑے دروازے کے نیچے سے نکلنا پڑے گا، ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بارش کی وجہ سے تمام سپاہی ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں، اگر بارش رک گئی تو ہمارے لیے ایک اور پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ سپاہی درخت کے نیچے سے ہٹ کر پھر پہرا دینے لگیں گے۔ دلارا کچھ سوچ کر بولی، آج شام کو شہزادی اپنی امی کو یاد کر کے بہت رو رہا تھا، تو سپاہیوں نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ میں اسے باہر ٹہلا لوں۔ میں اسے لے کر باہر نکلی تو میں نے حویلی کی عقب میں ایک چھوٹا سا دروازہ دیکھا تھا، اس میں تالا نہیں لگا تھا۔ میں تو چاہ رہی تھی کہ شہزادے کے ساتھ اس دروازے سے نکل کر بھاگ جاؤں، مگر باہر پہرا دیتے ہوئے سپاہیوں کے خوف سے رک گئی۔ یہ سن کر دلاور نے جلدی سے شہزادے کو اپنی گود میں اٹھایا۔ بخار کی وجہ سے اس کا جسم بے حد گرم ہو رہا تھا۔ دلارا اسے اپنے ساتھ اس چھوٹے دروازے تک لائی اور پھر وہ تینوں بڑی آسانی سے حویلی سے باہر آ گئے۔ دلاور نے شہزادے کو دلارا کے حوالے کیا اور دوڑ کر اپنا گھوڑا وہاں سے لے آیا۔ بارش میں شدت پیدا ہو گئی تھی۔ دلارا نے شہزادے کو اپنی اوڑھنی سے ڈھانپ لیا تھا جس سے وہ بھیگنے سے محفوظ ہو گیا تھا۔ وہ تینوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر دلاور نے اسے تیز رفتاری سے بھگانا شروع کر دیا۔ اس کا وفادار گھوڑا بھی سمجھ گیا تھا کہ اس کا مالک کسی مصیبت میں گرفتار ہے، اس لیے وہ سر پڑ دوڑ رہا تھا۔ صبح سے پہلے دلاور اپنے گھر پہنچ گیا۔ کوتوال نے انہیں اور شہزادے کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے دلاور کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ پھر دلاور نے کہا، ابا جان، اس بات کو ابھی ہمیں بہت خفیہ رکھنا ہے کہ شہزادہ صاحب مل گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس نمک حرام غلام جعفر کو گرفتار کروائیں، اس کے بعد ہم شہزادے کو لے کر بادشاہ سلامت کے پاس چلیں گے۔ کوتوال نے اسی وقت غلام جعفر کو گرفتار کروا دیا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ پھر وہ دلاور اور دلارا کے ساتھ شہزادے کو لے کر محل پہنچا۔ بادشاہ اور ملکہ رات بھر بالکل نہیں سوئے تھے، انہیں رہ رہ کر اپنا ننھا شہزادہ یاد آ رہا تھا۔ شہزادے کو دیکھ کر دونوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ملکہ نے تو شہزادے کو سینے سے لگا کر جو رونا شروع کیا تو شہزادے کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ ماں کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالیں اور بخار کی شدت سے دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ نے فوراً شاہی طبیبوں کو بلایا اور انہیں شہزادے کی دیکھ بھال کی ہدایت کی۔ پھر وہ کوتوال کو لے کر اپنے دربار میں آیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سپاہی بھیج کر فوج کے سپہ سالار کو طلب کیا۔ سپہ سالار آ گیا تو بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ وہ اسی وقت اپنی فوج لے کر اس مکار بادشاہ کے ملک کی طرف پیش قدمی کرے اور اسے ہر حال میں گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کرے۔ سپہ سالار اسی وقت اپنی فوج کو لے کر اس مہم پر روانہ ہو گیا۔ اب بادشاہ دلاور کی طرف متوجہ ہوا، اس کو گلے سے لگایا اور رندی ہوئی آواز میں بولا، تمہارا یہ احسان ہم پر ایک قرض ہے، ہم ہمیشہ تمہارے مقروض رہیں گے۔ ملکہ بھی دلاور کو تحسین میں نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دلاور نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، یہ سن کر مجھے بے حد شرمندگی ہو رہی ہے، یہ میرا فرض تھا، میں بھی اس ملک کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں، خدا کا شکر ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ پھر اس نے اس واقعہ کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ان لوگوں نے محل کے ایک غلام جعفر کو دولت کے بل پر خرید لیا تھا، اب وہ غلام جیل میں ہے، اس نے شہزادے کے اغوا میں ان کی مدد کی تھی۔ دلارا کو وہ اپنے ساتھ اس لیے لے گئے تھے کہ اس غدار غلام نے انہیں یہ بتا دیا تھا کہ شہزادے صاحب اس کنیز سے بہت مانوس ہیں اور اس کے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں، اس لیے وہ دلارا کو بھی زبردستی اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے تاکہ شہزادے صاحب انہیں زیادہ تنگ نہ کریں۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، مکار بادشاہ نے شہزادے کو اپنے محل میں کیوں نہیں رکھا؟ اتنی دور ایک دیہات کی حویلی میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بادشاہ کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر شہزادے کو اپنے محل میں رکھا تو آپ فوج کشی کر کے اسے آزاد کروا لیں گے۔ شہزادے صاحب کو حویلی میں رکھنے کی وجہ اس کا یہی خوف ہو سکتا ہے۔ 2 روز بعد بادشاہ کا بہادر سپہ سالار اس مکار بادشاہ کو گرفتار کر کے لے آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں
اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر بادشاہ نے کہا، بہت شرم کی بات ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے بچوں کو ڈال بنایا جائے۔ تم ایک وزیر تھے، تم نے اپنے بادشاہ سے غداری کر کے اسے قید کر دیا۔ ہم اس بے قصور بادشاہ کو رہائی دلا کر دوبارہ سے بادشاہ بنائیں گے اور جنگ میں حاصل کیا ہوا سارا علاقہ بھی اسے واپس کر دیں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ تمہیں اس کے حوالے کر دیں گے، وہ تمہارے ساتھ جو سلوک بھی کرے اس کی مرضی۔ اس بے ایمان اور مکار وزیر نے جب بادشاہ کی یہ بات سنی تو غش کھا کر گر پڑا اور سپاہی اسے اٹھا کر لے گئے۔ بادشاہ نے دلاور کو بہت سا انعام و اکرام دیا اور آئندہ محل کی حفاظت کے لیے اس کو نگران مقرر کر دیا۔ دلاور کے ماں باپ اس کی عقل مندی اور بہادری سے بہت خوش تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک بڑے منصب پر فائز ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز جنگل میں ایک درخت تھا جو اتنا بلند اور پرانا تھا کہ اسے جنگل کا سب سے پرانا درخت مانا جاتا تھا۔ یہ درخت، جس کا نام سلبرنگ ٹری تھا، اپنی بے حد بلندی اور وسیع شاخوں کی وجہ سے پورے جنگل میں مشہور تھا۔ سلبرنگ ٹری کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں پھیلی ہوئی تھیں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہو رہی تھیں، جیسے وہ ستاروں کو چھونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سلبرنگ ٹری کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سکون سے جھومتا رہتا تھا۔ جب ہوا کے نرم جھونکے اس کی شاخوں کو چھوتے، اس کا ہر پتا ایک کہانی سناتا تھا، جیسے وہ خود بھی بہت سی کہانیاں سن چکا ہو۔ یہ درخت اتنا پرانا تھا کہ اس نے کئی نسلوں کو بڑھتے، پھیلتے اور ختم ہوتے دیکھا تھا۔ اس کی شاخوں کے نیچے کئی جانوروں نے پناہ لی تھی اور اس کے سائے میں بہت سی زندگیاں پروان چڑھی تھیں۔ جنگل میں ہر رات جب سورج غروب ہوتا اور چاند آسمان پر آتا تو ایک نرم ہوا چلتی تھی جسے سافٹ ونڈ کہا جاتا تھا۔ یہ ہوا بہت خاموش اور نرم تھی، جیسے کوئی میٹھا گانا گنگنا رہی ہو۔ سافٹ ونڈ ہر رات سلبرنگ ٹری کے پاس آتی اور اسے کہانیاں سناتی۔ یہ کہانیاں جنگل کے چھوٹے چھوٹے جانوروں، بہتی ندیوں اور چمکتے ہوئے ستاروں کی ہوتی تھیں۔ سافٹ ونڈ کی کہانیاں ہمیشہ نرمی اور محبت سے بھری ہوتی تھیں اور وہ سب کو سکون دیتی تھیں۔ ہر رات سافٹ ونڈ کی آمد کے ساتھ ہی جنگل میں ایک خوشبو پھیل جاتی تھی، جیسے جنگل کی زمین، پتے اور درخت سب مل کر ایک میٹھا سا ساز بجا رہے ہوں۔ سافٹ ونڈ کی نرمی سے سلبرنگ ٹری کی شاخیں آہستہ آہستہ جھک جاتی اور اس کے پتے سکون سے سرگوشیاں کرتے، جیسے کوئی میٹھا خواب دیکھ رہا ہو۔ جنگل کے سارے جانور جو سلبرنگ ٹری کے نیچے رہتے تھے، سافٹ ونڈ کی میٹھے گانوں کی آواز سن کر سو جاتے۔ خرگوش اپنے چھوٹے سے بل میں سکون سے لیٹ جاتا، پرندے اپنے گھونسلوں میں سر چھپا لیتے اور ہرن اپنے نرم بستر پر خوابوں کی دنیا میں کھو جاتا۔ جنگل کی زندگی میں ہر رات کا یہ سلسلہ ایک روایت بن چکا تھا۔ سات جانور سافٹ ونڈ کی آمد کا انتظار کرتے تھے، جیسے وہ ان کے لیے ایک ماں کی طرح ہو جو رات کو ان کے ساتھ کہانیاں بانٹتی ہے۔ سافٹ ونڈ کی کہانیاں ہر رات مختلف ہوتی تھیں۔ ہر کہانی میں ایک نئی بات ہوتی تھی جسے سن کر سب کا دل خوش ہو جاتا۔ ایک رات جب سافٹ ونڈ سلبرنگ ٹری کے پاس آئی تو اس نے ایک خاص کہانی سنائی۔ یہ کہانی ایک خوبصورت چمکتے ہوئے ستارے کی تھی جو آسمان میں سب سے زیادہ چمکتا تھا۔ ستارے نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ زمین پر آئے گا اور دیکھے گا کہ وہاں کیا کچھ ہے۔ جب وہ زمین پر آیا تو اسے سلبرنگ ٹری کے پاس سکون مل گیا اور اس نے طے کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا۔ سلبرنگ ٹری نے اس کہانی کو بہت غور سے سنا اور پھر اپنے پتوں کو اور بھی نرمی سے جھومنے دیا۔ وہ اس ستارے کی روشنی کو محسوس کر رہا تھا جیسے وہ خود اس کہانی کا حصہ بن گیا ہو۔ سافٹ ونڈ کی اس کہانی نے سلبرنگ ٹری کے دل کو چھو لیا اور اس نے اپنی شاخوں کو مزید نرم کیا اور اپنے پتے سافٹ ونڈ کے میٹھے گانے کے ساتھ جھومنے لگے۔ جنگل میں ایک گہری خاموشی چھا گئی، جیسے سب کچھ ایک ہی لمحے میں سو گیا ہو۔ وقت گزرتا گیا اور ہر رات سافٹ ونڈ سلبرنگ ٹری کے پاس آتی رہی۔ دونوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم ہو چکا تھا، جیسے دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہ ہوں۔ سلبرنگ ٹری، جو پہلے بھی جنگل کا حصہ تھا، اب سافٹ ونڈ کی کہانیوں کے ذریعے ایک نئی زندگی حاصل کر چکا تھا۔ ہر رات کی کہانی اسے ایک نیا احساس دیتی تھی،
جیسے وہ خود بھی ان کہانیوں میں جیتا ہو۔ ایک رات جب سافٹ ونڈ نے سلبنگ ٹری کو ایک نئی کہانی سنائی تو سلبنگ ٹری نے کچھ خاص محسوس کیا۔ وہ کہانی ایک ایسے جنگل کی تھی جو ہمیشہ بہار کے موسم میں رہتا تھا۔ اس جنگل کے درخت کبھی پرانے نہیں ہوتے تھے اور وہاں کے پھول کبھی مرجھاتے نہیں تھے۔ سلبنگ ٹری نے سوچا، کیا میرا بھی ایسا ہی کوئی خواب ہو سکتا ہے؟ کیا میں بھی ہمیشہ کے لیے جوان اور سرسبز رہ سکتا ہوں؟ سافٹ ونڈ نے سلبنگ ٹری کی سوچ کو محسوس کیا اور نرمی سے کہا، ہر خواب ایک حقیقت بن سکتا ہے اگر دل کی گہرائی سے اس پر یقین کیا جائے۔ سلبنگ ٹری نے اس بات کو دل میں بسا لیا اور اس رات کے بعد سے وہ ہمیشہ ایک نئے جوش کے ساتھ سافٹ ونڈ کی کہانیوں کا انتظار کرنے لگا، اور جنگل کے باقی جانور بھی سلبنگ ٹری کی تبدیلی کو محسوس کر رہے تھے۔ سلبنگ ٹری کی تبدیلی صرف اس کے خود تک محدود نہیں رہی، اس کے آس پاس کے جانور بھی اس کی توانائی اور تازگی کو محسوس کرنے لگے تھے۔ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ہر جانور ایسا محسوس کرتا تھا جیسے وہ ایک محفوظ اور مقدس جگہ پر موجود ہو۔ ایک دن جب سورج آسمان میں اپنی چمک بکھیر رہا تھا، سلبنگ ٹری نے اپنے پتوں کے درمیان ایک ننھی سی چڑیا کو دیکھا۔ یہ چڑیا ابھی ابھی اڑنا سیکھ رہی تھی اور پہلی بار اپنے گھونسلے سے نکلی تھی۔ وہ اڑان بھرتی ہوئی سلبنگ ٹری کی ایک شاخ پر آ بیٹھی اور اپنی ننھی آنکھوں سے جنگل کا منظر دیکھنے لگی۔ سلبنگ ٹری نے نرمی سے اپنی شاخوں کو ہلایا جیسے وہ اس چھوٹی چڑیا کو خوش آمدید کہہ رہا ہو۔ چڑیا نے اپنی ننھی سی آواز میں چہچہا کر جواب دیا اور پھر اپنے ننھے پر پھڑپھڑاتے ہوئے سلبنگ ٹری کی شاخوں کے درمیان مزید آگے بڑھ گئی۔ سلبنگ ٹری نے محسوس کیا کہ یہ ننھی چڑیا کوئی ڈری ہوئی تھی، جیسے وہ اس وسیع جنگل میں خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہو۔ اسی رات جب سافٹ ونڈ نے اپنی کہانی سنانے کے لیے سلبنگ ٹری کے پاس آنا شروع کیا تو سلبنگ ٹری نے اس ننھی چڑیا کی کہانی سافٹ ونڈ کے ساتھ بانٹی۔ یہ ننھی چڑیا بہت بہادر ہے، سلبنگ ٹری نے کہا، لیکن شاید اسے بھی ایک کہانی کی ضرورت ہے جو اسے سکون دے اور اس کے خوف کو ختم کرے۔ سافٹ ونڈ نے نرمی سے کہا، کہانیاں ہمیشہ دلوں کو سکون دیتی ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ میں آج رات تمہیں ایک ایسی کہانی سناؤں گی جو اس ننھی چڑیا کے دل کو بھی سکون دے گی۔ سافٹ ونڈ نے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ ایک بار کا ذکر ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جو ہمیشہ اپنے گھونسلے میں محفوظ محسوس کرتا تھا، لیکن ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھونسلے سے باہر نکلے گا اور دنیا کو دیکھے گا۔ وہ پرندہ بہت ننھا تھا لیکن اس کے دل میں ایک بہت بڑا خواب تھا۔ کہانی سن کر سلبنگ ٹری کی شاخیں نرمی سے جھومنے لگیں اور اس ننھی چڑیا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی گئی، چڑیا کے دل کا خوف ختم ہوتا گیا اور اس نے محسوس کیا کہ وہ بھی اس پرندے کی طرح بہادر ہو سکتی ہے۔ جنگل میں سلبنگ ٹری کے نیچے سب جانور سافٹ ونڈ کی کہانیوں کے سحر میں مبتلا ہو گئے۔ ہر رات سافٹ ونڈ نئی کہانیاں لے کر آتی اور سلبنگ ٹری کے پتوں میں سرگوشیاں کرتی جو ان کہانیوں کو جنگل کے ہر کونے تک پہنچاتے۔ ان کہانیوں میں محبت، دوستی اور بہادری کے قصے ہوتے تھے جو ہر جانور کے دل میں امید پیدا کرتے تھے۔ سلبنگ ٹری کی شاخوں میں وقت کے ساتھ ساتھ ایک اور تبدیلی آنے لگی۔ اس کے پتوں کی سرسبزی میں ایک نئی چمک آ گئی تھی، جیسے وہ ہر کہانی کے بعد مزید سرسبز اور توانائی سے بھرپور ہو رہا ہو۔ جنگل کے جانوروں نے اس تبدیلی کو بھی محسوس کیا۔ سلبنگ ٹری کی شاخیں پہلے سے بھی زیادہ نرم اور سرسبز ہو چکی تھیں اور اس کے سائے میں بیٹھ کر ہر جانور کو ایک خاص سکون محسوس ہوتا تھا۔ ایک رات سافٹ ونڈ نے سلبنگ ٹری کو ایک کہانی سنائی جس میں زمین اور آسمان کے درمیان ایک پل بنانے کی بات کی گئی تھی۔ اس پل کو صرف وہی دیکھ سکتے تھے جو دل سے صاف اور محبت سے بھرے ہوں۔ اس پل کے ذریعے زمین پر موجود جانداروں کو آسمان کی روشنی کے پہنچنے کا موقع ملتا تھا۔ سلبنگ ٹری نے اس کہانی کو بہت غور سے سنا اور سوچنے لگا کہ کیا اس کے پتوں میں بھی ایسی روشنی ہو سکتی ہے جو آسمان تک پہنچ سکے۔ سافٹ ونڈ نے نرمی سے کہا، تمہارے اندر وہ روشنی پہلے ہی موجود ہے، بس اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سلبنگ ٹری نے سافٹ ونڈ کی بات پر غور کیا اور اس رات خواب میں اس پل کو دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی شاخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں اور اس کے پتوں سے نکلنے والی روشنی ستاروں تک جا رہی ہے۔ جب وہ صبح جاگا تو اس نے اپنے پتوں میں ایک نئی چمک محسوس کی۔ جنگل میں صبح کا وقت تھا اور ہر جانور بیدار ہو رہا تھا۔ سلبنگ ٹری نے محسوس کیا کہ اس کے پتوں کی چمک نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ خرگوش، ہرن اور پرندے سب اس کے سائے میں جمع ہو گئے، جیسے وہ اس نئی چمک کی وجہ جاننا چاہتے ہوں۔
اس دن سلبرین ٹری نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ساؤتھ ونڈ کی کہانیوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے پتوں میں محفوظ کرے گا تاکہ ہر جانور جو اس کے نیچے آئے اسے سکون اور روشنی ملے۔ سلبرین ٹری نے اپنی جڑوں کو زمین میں مزید گہرائی تک پھیلایا اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف اور بھی زیادہ بلند ہو گئیں۔ وقت گزرتا گیا اور سلبرین ٹری کی چمک پورے جنگل میں پھیل گئی۔ جنگل کے ہر کونے میں جانور سلبرین ٹری کے سائے میں آتے اور سکون سے سوتے۔ ہر رات جب ساؤتھ ونڈ آتی تو سلبرین ٹری کے پتوں میں سرگوشیاں کرتے ہوئے کہانیوں کی خوشبو پھیل جاتی۔ ساؤتھ ونڈ کی کہانیاں اب سلبرین ٹری تک محدود نہیں رہیں، بلکہ وہ جنگل کے ہر درخت، ہر پتا اور ہر جانور تک پہنچ گئی تھیں۔ جنگل کے تمام جانوروں کو اب سلبرین ٹری کے سائے میں آ کر ایک خاص سکون ملتا تھا۔ جب بھی کوئی جانور پریشان ہوتا وہ سلبرین ٹری کے پاس آ کر اس کے سائے میں بیٹھ جاتا۔ سلبرین ٹری کے پتوں کی سرگوشیاں اور ساؤتھ ونڈ کی کہانیاں سن کر اس کا دل سکون پاتا اور وہ میٹھے خوابوں میں کھو جاتا۔ سلبرین ٹری نے اب یہ سمجھ لیا تھا کہ اس کا مقصد صرف ایک درخت ہونا نہیں بلکہ ایک محافظ اور سکون دینے والا ہونا ہے۔ اس نے اپنے پتوں کو اور بھی نرمی سے جھومنے دیا تاکہ ہر جانور کو اس کے سائے میں راحت مل سکے۔ سلبرین ٹری کی اس توانائی نے پورے جنگل کو ایک نئی زندگی بخشی اور ساؤتھ ونڈ کی کہانیاں سب کے لیے امید کا پیغام بن گئیں۔ وقت گزرتا گیا اور سلبرین ٹری کی روشنی پورے جنگل میں پھیل گئی۔ اس کی شاخیں آسمان کی طرف بڑھتی رہیں اور اس کے پتوں سے نکلنے والی روشنی ستاروں تک پہنچتی رہی۔ جنگل میں ہر جانور نے سلبرین ٹری کے سائے میں سکون پایا اور سب نے اس درخت کو اپنا محافظ مان لیا۔ اور یوں سلبرین ٹری اور ساؤتھ ونڈ کی دوستی ہمیشہ کے لیے قائم رہی۔ ساؤتھ ونڈ کی کہانیاں سلبرین ٹری کے پتوں میں محفوظ رہیں۔ جنگل میں ہمیشہ ایک نرم اور سکون کا ماحول رہا۔ اور اب پیارے سننے والوں، تم بھی سلبرین ٹری کی طرح اپنی آنکھیں بند کرو، ساؤتھ ونڈ کی نرمی کو محسوس کرو۔